الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اجمعين ان شاء الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر. الحمدللہ ہم نے گزشتہ چند ایک ویڈیوز میں انا اور لیسا کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے. پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ انا اور لیسا کو جب نارمل جملہ اسمیہ میں شامل کیا جاتا ہے تو پھر جملے میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. یاد رہے کہ انا کو ہمیشہ جملہ اسمیہ میں ہی شامل کیا جائے گا اور انا کے آنے کے باوجود جملہ اسمیہ ہی رہے گا. یعنی اگر انا سے شروع ہونے والا کوئی جملہ آپ کے سامنے لایا جائے اور آپ سے پوچھا جائے کہ یہ کون سا جملہ ہے تو آپ کا جواب ہونا چاہیے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے. پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ پھر آپ اس جملے میں انا کے بعد اسم انا اور خبر انا کو تلاش کریں گے. لیکن لیسا جو ہے نا یہ ایک فعل ہے، اس لیے اسے اگر ہم ایک جملہ اسمیہ کے شروع میں لگا دیں گے تو پھر یہ جملہ فعلیہ بن جائے گا. وہ کیوں؟ کیونکہ لیسا ایک فعل ہے اور اسم لیسا جو ہے نا یہ بھی ہمیشہ فاعل کی طرح لیسا کے بعد ہی آئے گا. یہ لیسا سے پہلے نہیں آ سکتا، اسے لیسا کے بعد آنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو جملہ فعلیہ کی ترتیب بتائی تھی. وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ جملہ فعلیہ میں ہمیشہ پہلے فعل آئے گا اور پھر فاعل آئے گا اور پھر اس کے بعد اگر ضرورت ہو تو مفعول بھی آئے گا. مثال کے طور پر میں کہتی ہوں حامد ذهب الى المسجد، تو یہ کیا ہے؟ تو یہ ایک جملہ اسمیہ ہے کیونکہ یہ حامدن سے شروع ہو رہا ہے اور حامدن ایک اسم ہے. تو ہم یہاں پر کہیں گے کہ حامدن مبتدا ہے اور ذهب الى المسجد ایک جملہ فعلیہ ہے جو کہ حامدن کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے. چلیے اب اس کی خبر کو انالائز کرتے ہیں. تو اس میں فعل کہاں ہے؟ جی ہاں، یہ ذہبہ فعل ہے اور فاعل کہاں ہے؟ چونکہ ذہبہ کے بعد جملے میں کوئی اور مرفوع اسم موجود نہیں ہے اس لیے ہم کہیں گے کہ فاعل مستتر ہے. اور ذہبہ میں کون مستتر ہوتا ہے؟ چونکہ ذہبہ ایک روٹ ورڈ ہے اور روٹ ورڈ میں ہمیشہ ہوا کی ضمیر چھپی ہوتی ہے، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ فاعل مستتر و تقدیرہ
ہوا۔ اگر ہم یہاں پہ کہیں کہ حامدن فاعل ہے تو یہ بالکل غلط ہوگا، کیونکہ جملہ فعلیہ میں ضروری ہے کہ فعل پہلے آئے اور پھر اس کے بعد فاعل آئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہاں پر کہیں گے کہ فاعل مستتر و تقدیرہ ہوا، اور پھر اس کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہوا حامدن کی طرف جاتی ہے، یعنی کہ یہ ہوا کی ضمیر جو ہے نا، یہ حامدن کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور اسے عربی میں ہم یوں کہیں گے کہ یدل علی حامدن۔ اس وقت یہ میں آپ کو ایک ہنٹ دے رہی ہوں، اسے ہم بعد میں پڑھیں گے۔ اچھا، اب اگر میں کہتی ہوں ذهب حامد الی المسجد، تو اب یہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ فعلیہ ہے یا جملہ اسمیہ؟ اب یہ جملہ فعلیہ ہے، کیونکہ اب یہ ذهب سے شروع ہو رہا ہے۔ اچھا، تو اب اس کا فاعل کہاں ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اس فعل کے بعد کوئی مرفوع اسم موجود ہے؟ جی ہاں، اب اس کے بعد ایک مرفوع اسم حامدن موجود ہے، اس لیے اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ حامدن فاعل ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ اوپر والا جملہ اسمیہ تھا، کیونکہ یہ ایک اسم سے شروع ہو رہا تھا، اور یہ نیچے والا جملہ، جی ہاں، یہ ایک جملہ فعلیہ ہے، کیونکہ یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے۔ اس اوپر والے جملے میں حامدن مبتدا تھا اور ذهب الی المسجد ایک جملہ فعلیہ تھا جو خبر کے طور پر آیا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ یہاں پر فاعل مستتر و تقدیرہ ہوا، جبکہ یہ نیچے والا جملہ خالصتاً ایک جملہ فعلیہ ہے، اور یہاں پر فاعل مستتر نہیں ہے، یہ حامد اس کا فاعل ہے۔ بالکل اسی طرح سے لیسا بھی ہوگا۔ جب لیسا ہوگا تو پھر ضروری ہے کہ فاعل کی طرح اسم لیسا بھی لیسا کے بعد میں آئے۔ مثال کے طور پر میں کہتی ہوں حامدن لیسا بمدرسن، تو یہاں پر حامدن مبتدا ہے اور لیسا بمدرسن ایک جملہ فعلیہ ہے جو اس حامدن کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے، اور اس خبر لیسا بمدرسن میں لیسا کیا ہے؟ فعل ناقص جامد ہے، اور لیسا کے بعد کوئی مرفوع اسم موجود نہیں ہے نا، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ اسم لیسا مستتر و تقدیرہ ہوا، کیونکہ لیسا بھی ایک روٹ ورڈ ہے، اور بمدرسن جو ہے یہ خبر لیسا ہے۔ چلیے اب میں لکھتی ہوں لیسا حامدن بمدرسن۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ اوپر والا جملہ اسمیہ تھا، وہ کیوں؟ کیونکہ یہ حامد سے شروع ہو رہا تھا، اور حامد ایک اسم ہے۔ لیکن اب یہ نیچے والا جملہ فعلیہ ہے، کیونکہ یہ لیسا سے شروع ہو رہا ہے، اور لیسا کیا ہے؟ یہ ایک فعل ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم کہیں گے کہ یہ جملہ فعلیہ ہے۔ تو اب یہاں پر ہم کہیں گے کہ لیسا فعل ناقص جامد ہے، اور حامدن یہ اسم لیسا ہے، اور پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ بمدرسن جو ہے یہ خبر لیسا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، اسی طرح کامیابی کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے، اور وہ قیمت کیا ہے؟ وہ قیمت پیسہ یا مال نہیں ہے، بلکہ کامیابی کی قیمت
وقت اور محنت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم پوری محنت اور انتھک کوشش کے ذریعے اس کامیابی کو ضرور حاصل کر لیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا رب اس نیک کام میں ہمارا حامی و مددگار ہوگا، اور وہی ہمیں اپنی کتاب کے اس علم کو حاصل کرنے کی توفیق دے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ چلیے ابھی ہم اپنے سبق کو وہیں سے شروع کریں گے جہاں پر ہم نے اسے پچھلی ویڈیو میں چھوڑا تھا۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سبق نمبر 2 کی تمارین کے سوال نمبر 6 کو حل کر لیا تھا، اور آج ہم انشاءاللہ تعالی سوال نمبر 7 سے اپنے اس سبق کا آغاز کریں گے۔ تو اولڈ بک 2 اور نیو بک 3 دونوں میں دوسرے سبق کے سوال نمبر 7 کو کھول لیں۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سبق کو مکمل کر کے انشاءاللہ تعالی میں فعل مضارع کو شروع کروں گی، اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک پوری توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہ ہو کہ آپ درمیان میں اسے بند کر دیں، کیونکہ آج انشاءاللہ تعالی ہم فعل مضارع کو شروع کرنے والے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے، یوجہ المدرس الی کل من الطلاب سؤالا یکون جوابہ بالنفی ویرد علیہ الطالب مستعملا لست نحو، یعنی کہ استاد نے ہر ایک اسٹوڈنٹ سے یہ سوالات کرنے ہیں، اور پھر اسٹوڈنٹ نے کیا کرنا ہے؟ نفی میں جواب دینا ہے، لستو کے ساتھ نفی میں جواب دینا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنے کلاس روم میں ایک ایک اسٹوڈنٹ سے یہ سوالات کرنی ہیں، اور اسٹوڈنٹ نے نام میں جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ ایک اسٹوڈنٹ کو پوچھیں گے امن امریکہ انتا، تو وہ کیا جواب دے گا؟ لا انا لست من امریکہ۔ ایک ایک اسٹوڈنٹ کو ہم نے اس کی پریکٹس کرانی ہے۔ پھر آپ نے کیا سوال کرنا ہے؟ امتزوج انتا، اگر وہ شادی شدہ ہے بھی تو اس نے صفا مکر جانا ہے اس نے کہنا ہے لا انا لست بمتزوج، میں شادی شدہ نہیں ہوں۔ جز نمبر 3 ہے، امرید انتا، چلیے ابھی اس کا نفی میں جواب دیں، لا انا لست بمرید۔ اور چوتھا سوال کیا ہے؟ امہندس انتا، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ لا انا لست بمہندس، نہیں میں انجینئر نہیں ہوں۔ اچھا، یہ سارے جو جملے ہیں نا، انہیں ہم انا کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں اور انا کے بغیر بھی لکھ سکتے ہیں۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں انا لست من امریکہ، اور ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں لست من امریکہ۔ تو ان سب میں ہم انا کو لکھ بھی سکتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انا کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 8 ہے، اقرأ المثال، یعنی کہ مثال کو پڑھیے، ثم ادخل انا، پھر انا کو داخل کریں، علی الجمل الآتیتی، دیے گئے جملوں میں۔ چلیے پہلے مثال کو پڑھتے ہیں۔ پہلے لکھا ہے لی ثلاث اخواتین، تو اس کے معنی ہوں گے میری 3 بہنیں ہیں۔ یہاں پہ لی کیا ہے؟ جارن و مجرورن، شبہ جملہ خبر ہے۔ ثلاثو اس کا مبتدا مؤخر ہے، وہو مضاف، اور اخواتین اس کا مضاف لہ ہے۔ اس کے آگے لکھا ہے اصلہ ثلاث اخواتین لی، یعنی کہ یہ جملہ دراصل ثلاث اخواتین لی ہے، یعنی کہ اس ثلاث اخواتین کو پہلے آنا تھا، کیونکہ یہاں پہ ثلاث مبتدا ہے نا، تو اصولاً مبتدا کو پہلے آنا چاہیے۔ لیکن ہم نارملی اسے کیسے لکھتے ہیں؟
لی سلاس اخواتن، ہم لی کو پہلے بولتے ہیں. پھر اسی طرح اس کے نیچے لکھا ہے ان لی ثلاث اخواتن. اب اسی جملے میں دیکھیں انا شامل ہو گیا، تو یہاں پر انا کیا ہوگا؟ حرف توکید و نصب ہوگا. تو اب یہ لی کیا ہے؟ یہ لی جو ہے یہ خبر انا ہے. اچھا، تو پھر اسم انا کہاں ہے؟ یہ ثلاثہ. یہ ثلاثہ اسم انا ہے، وہو مضاف، اور اخواتن اس کا مضاف الیہ ہے. پھر اس کے آگے بھی لکھا ہے اصلہ انا ثلاث اخواتن لی، یعنی کہ اصولاً جس طرح مبتدا کو پہلے آنا چاہیے اور خبر کو بعد میں، اسی طرح اسم انا کو بھی اصولاً پہلے ہونا چاہیے اور خبر کو بعد میں. لیکن عربی زبان میں اسے اس طرح بھی لکھا جاتا ہے کہ خبر کو پہلے لکھ دیا جائے اور مبتدا کو بعد میں. اسی طرح انا کے بعد بھی خبر انا کو پہلے لکھ دیا جائے اور اسم انا کو بعد میں. تو عربی زبان میں اس طرح بھی کیا جاتا ہے. تو چلیے اب اس مثال کی روشنی میں ہم نے ان سب بلینکس کو فل کرنا ہے. یہاں پر ہم نے بہت سوچ سمجھ کے چلنا ہے، یہ تھوڑا مشکل سوال ہے. جز نمبر 1 ہے فی الفصل خمسۃ طلاب جدد. یہاں پہ دیکھیں فی الفصل کیا ہے؟ جار و مجرور، شبہ جملہ خبر مقدم ہے، اور خمسۃ اس کا مبتدا مؤخر ہے، وہو مضاف، اور طلابن یہ اس کا مضاف الیہ ہے. اور پھر یہ جددن جو ہے یہ اس طلابن کی نعت ہے، اس لیے یہ بھی مجرور ہے. تو اس کے معنی ہوں گے ہماری کلاس میں 5 نئے طلباء ہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے اس جملے میں انا کو شامل کرنا ہے. دیکھیں اس جملے میں انا کو شامل کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مبتدا کہاں ہے، کیونکہ انا کیا کرتی ہے؟ مبتدا کو منصوب کرتی ہے، خبر سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتی ہے، صرف مبتدا کو منصوب کرتی ہے. تو ابھی میں نے اس جملے کو آپ کو انالائز کر کے بتایا تھا نا، تو اب مجھے بتائیے کہ مبتدا کہاں ہے؟ جی ہاں، یہ خمسۃ. تو جب ہم اس جملے میں انا کو شامل کریں گے تو یہ خمسۃ خمسطہ میں بدل جائے گا اور کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا ان فی الفصل خمسۃ طلاب جدد. تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ خمسۃ مبتدا تھا نا، اس لیے انا نے اسے منصوب کر دیا. تو اس کے معنی ہوں گے بے شک ہماری کلاس میں 5 نئے طلباء ہیں. چلیے ابھی جز نمبر 2 پر آ جاتے ہیں. لنا مدرس جید. اب آپ نے کیا آئیڈینٹیفائی کرنا ہے؟ مبتدا کو. تو لنا کیا ہے؟ جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم ہے، اور یہ مدرسن اس کا مبتدا مؤخر ہے، اور پھر یہ جیدن اس مدرسن کی نعت ہے. اب اس جملے میں جب ہم انا کو شامل کریں گے تو اس کا مبتدا تو منصوب ہوگا، تو اس کی نعت کو بھی ہمیں منصوب کرنا پڑے گا کیونکہ یہ نعت ہے. اور اس کا منوط جب منصوب ہو جائے گا نا تو پھر اسے بھی منصوب ہونا پڑے گا. تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا ان لنا مدرسن جیدن، یعنی بے شک ہمارا ایک اچھا استاد ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ جوابات میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں نا انہیں میں نے سرخ رنگ سے لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ انا کے آ جانے کے بعد ان جملوں میں کیا تبدیلی آئے گی. چلیے ابھی جز نمبر 3 پر آ جاتے ہیں. فی جیبی مئۃ ریال. جیبی کیا ہے؟ اردو میں بھی اسے ہم جیب کہتے ہیں اور عربی میں بھی اسے جیب کہا جاتا ہے. تو یہاں پر فی جیبی کیا ہے؟ جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر مقدم ہے، اور اس جیبی کو ہم کہیں گے وہو مضاف اور یا متکلم
اس کا مضاف الیہ ہے، اور پھر یہ مئتو جو ہے یہ اس کا مبتدا مؤخر ہے، وہو مضاف، اور ریالن اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ میری جیب میں 100 ریال ہیں، 100 ریال ہیں۔ مئتو کسے کہتے ہیں؟ 100 کو۔ چلیے اب اس سے پہلے ہم انا کو لگاتے ہیں، تو انا کو لگانے کی وجہ سے اور کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، صرف مبتدا منصوب ہو جائے گا، کیونکہ یہ ریالن تو اس کا مضاف الیہ ہے، اس لیے اسے ہم چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، ہم صرف مبتدا کو منصوب کر دیں گے۔ یہ مئتو مئتا میں بدل جائے گا، تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا، ان فی جیبی مئت ریالن، مئت ریالن، تو اس کے معنی ہو جائیں گے کہ بے شک میری جیب میں 100 ریال ہیں، یا یقیناً میری جیب میں 100 ریال ہیں۔ جز نمبر 4 ہے فی الہندی انہار کثیرۃ، تو یہاں پر فی الہندی جار و مجرور شبہ جملہ خبر مقدم ہے، اور انہار مبتدا مؤخر ہے، اور کثیرتن اس انہارن کی نعت ہے، مگر ایک مسئلہ ہے، یہ انہارن جو ہے یہ مذکر ہے، اور کثیرتن کو دیکھیں اس کے آخر میں گولتا ہے، یہ تو مؤنث واحد ہے، یہ کیا چکر ہے؟ کل جمع مؤنثن، یاد ہے نا؟ تو نہرن کی جمع ہوتی ہے انہارن، اور یہ ایک غیر عاقل کی جمع ہے، اس لیے ہم اسے جملے میں مؤنث واحد کی طرح ٹریٹ کریں گے، تو اس کے لیے ہم اس کی نعت کثیرتن لگائیں گے، یعنی کہ انڈیا میں بہت زیادہ نہریں ہیں۔ چلیے اب اس میں انا کو شامل کریں۔ انا کیا کرے گی؟ انا مبتدا کو تو منصوب کرے گی، لیکن اور کیا کرے گی؟ جب مبتدا منصوب ہو جائے گا نا تو اس کی نعت کو بھی ہمیں منصوب کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا، ان فی الہندی انہارا کثیرۃ، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ بھی دیکھیں کہ میں نے سب تبدیلیوں کو سرخ رنگ سے لکھا ہوا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ تو جز نمبر 5 ہے لک برقیۃ فی المکتب البریدی۔ یہاں پہ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ برقیۃ کیا چیز ہے؟ یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے آج کل یہ کیا چیز ہے۔ دیکھیں یہ جو مدینہ بکس ہیں نا یہ تقریباً 40-45 سال پہلے لکھی گئی ہیں، اس لیے اس زمانے میں جب کسی کو کوئی ارجنٹ میسج دینا ہوتا تھا تو اس کے لیے ٹیلی گرام کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ٹیلی گرام کہاں آتا تھا؟ ڈاکخانے میں۔ تو برقیۃ جو ہے ٹیلی گرام کو کہتے ہیں، اور مکتب البرید جو ہے وہ ڈاکخانے کو کہتے ہیں، یعنی کہ ڈاکخانے میں تمہارے لیے ایک ٹیلی گرام ہے۔ تو یہاں پر لکا جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر مقدم ہے، اور برقیۃ اس کا مبتدا مؤخر ہے، اور فی حرف جر ہے، مکتبی اسم مجرور ہے، وہو مضاف، اور البریدی اس کا مضاف الیہ ہے۔ چلیے اب اس میں انا کو شامل کرتے ہیں، تو انا کیا کرے گی؟ انا صرف مبتدا کو منصوب کر دے گی، باقی یہ جملہ ایسے ہی رہے گا، تو یہ ہو جائے گا ان لکا برقیۃ فی المکتب البریدی، ٹھیک؟ یعنی کہ بے شک ڈاکخانے میں تمہارے لیے ایک ٹیلی گرام ہے۔ جز نمبر 6 ہے لی $1000 فی المصرفی۔ دیکھیں عربی زبان جو ہے نا یہ ایک بہت رچ زبان ہے، عرب لوگوں کو ہماری طرح مختلف چیزوں کے انگلش نام یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنی زبان میں ان چیزوں کے نام رکھ سکتے ہیں۔ جیسے ہم بینک کو بینک کہتے ہیں نا، انگلش میں بھی اسے بینک کہتے ہیں اور اردو میں بھی ہم اسے بینک کہتے ہیں، لیکن عربی میں بینک کو کیا کہتے ہیں؟ مصرف، جی ہاں مصرف۔ تو اس کے معنی ہوں گے
بینک میں میرے $1000 ہیں۔ تو انہا کو شامل کرنے سے پہلے چلیے اس جملے کو انالائز کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر لی جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر مقدم ہے، الف مبتدا مؤخر ہے، وہو مضاف اور دولارین اس کا مضاف الیہ ہے، اور فی المصرفی جار مجرور۔ تو اب جب ہم اس میں انہا کو شامل کریں گے نا تو وہ صرف مبتدا کو منسوب کر دے گی اور کچھ نہیں کرے گی۔ تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا، ان لی $1000 فی المصرفی۔ تو یہاں پر انہ کیا ہوگا؟ حرف و توکید و نصب۔ یہ لی جو ہے یہ خبر انہ ہے، اور الفا جو ہے یہ اسم انہ منصوبن ہوگا، وہو مضاف اور دولارین وہ اس کا مضاف الیہ ہے، اور فی المصرفی جار مجرور، یعنی کہ بے شک بینک میں میرے $1000 ہیں۔ اوہ ہو، چلیے چلتے ہیں شاپنگ کے لیے۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ سوال بھی مکمل ہو گیا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ آگے ہے الکلمات الجدیدۃ۔ یہ الکلمات الجدیدۃ کیا ہوتا ہے؟ ہر سبق میں جو نئے الفاظ ہوتے ہیں نا وہ الکلمات الجدیدۃ کی ٹیبل میں لکھے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر پہلا لفظ ہے لقاءن۔ لقاءن میں نے آپ کو بتایا تھا نا کیا مطلب ہے اس کا؟ ملاقات کرنا، ملنا، میٹنگ۔ پھر ہے جیدن۔ جیدن کا کیا مطلب ہے؟ جیدن کا مطلب ہے اچھا، گڈ۔ پھر ہے جیبن، اس کی جمع ہے جیوبن، فعول کے وزن پر ہے۔ جیبن کسے کہتے ہیں؟ جیب کو، پاکٹ کو۔ اگلا لفظ ہے نہرن۔ اسے کہتے ہیں نہر کو، اردو میں بھی ہم اسے نہر کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے انہارن۔ دیکھیں ہماری چیٹنگ کے لیے انہوں نے نہر بنائی بھی ہوئی ہے۔ تو اس کے آگے ہے برقیتن۔ برقیتن کسے کہتے ہیں؟ برقیتن میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ٹیلی گرام کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہوگی برقیاتن۔ برقیاتن۔ مصرفن، بینک کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے مصارف۔ دیکھیں اس کی جمع جو ہے نا یہ ممنوع من الصرف ہے۔ پھر ہے مکتب البریدی، یعنی کہ پوسٹ آفس۔ اس پر غور کریں یہ کون سا مرکب ہے؟ جی ہاں، یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے۔ مکتب مضاف ہے اور البریدی اس کا مضاف الیہ ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا دوسرا سبق جو ہے نا وہ مکمل ہو گیا ہے۔ چلیے ابھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بابرکت نام لے کر فعل مضارع کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم فعل مضارع کی پہلی حالت یعنی کہ اس کے بیس فارم سے ابتدا کریں گے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم روٹ ورڈ نصرہ سے آغاز کریں گے۔ نصرہ کے معنی ہیں اس نے مدد کی، ہی ہیلپڈ۔ چلیے پہلے اس نصرہ کی فعل ماضی کی گردان کو دہرا لیتے ہیں تاکہ یہ ہمارے ذہن میں ایک مرتبہ پھر سے تازہ ہو جائے۔ نصرہ، نصرہ، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرتو، نصرنا۔ تو ہوا کے لیے کیا آئے گا؟ نصرہ، ہیا، نصرت، انا، نصرتو، انتا، نصرتا، انتی، نصرتی، نحنو، نصرنا، ہم، نصرو، ہن، نصرنا، انتم، نصرتم، انتن، نصرتن۔
چونکہ ابھی ہمارے سبق میں ذہبہ آنے والا ہے، اس لیے چلیے ایک مرتبہ اس کی فعل ماضی کی گردان کو بھی دہرا لیتے ہیں۔ تو چلیے آپ بھی میرے ساتھ اونچی آواز میں بولیں، ذہب، ذہب، ذہبوا، ذہبت، ذہبت، ذہبنا، ذہبت، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتن، ذہبتو، ذہبنا۔ تو ہیا کے لیے کیا آئے گا؟ ذہبت، ہوا، ذہبا، انا، ذہبتو، انتی، ذہبتی، انتا، ذہبتا، نحنو، ذہبنا، ہم، ذہبو، انتن، ذہبتن، انتم، ذہبتم، ہن، ذہبنا۔ میں آپ سے امید کرتی ہوں کہ ابھی آپ میرے پوچھنے پر بہت آسانی سے یہ فعل ماضی کی اسناد بتا سکتے ہیں۔ تو چونکہ ہم ضمائر کی بہت اچھی پریکٹس کر چکے ہیں، اس لیے اب ہم اسے بھی ترتیب سے پڑھنے اور سمجھنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ جتنا ہم ان کی پریکٹس کرتے جائیں گے اتنے ہی ہم ان میں ماہر ہوتے جائیں گے۔ اچھا، تو اس نصرہ میں نا کیا ہے؟ جی ہاں، یہ فا کلمہ یعنی کہ فرسٹ ریڈیکل ہے، اور سا یہ این کلمہ یعنی کہ سیکنڈ ریڈیکل ہے، اور را یہ لام کلمہ یعنی کہ تھرڈ ریڈیکل ہے۔ چلیے ابھی میں ایسا کرتی ہوں کہ فعل مضارع بنانے کے لیے اس کے روٹ ورڈ کے حروف کو الگ الگ لکھ دیتی ہوں۔ چلیے میں لکھوں گی نون، صاد، را۔ چلیے اب میں یہاں پر کچھ تبدیلیاں کر دیتی ہوں۔ میں یہاں پر لکھتی ہوں یا، یعنی کہ یا کے اوپر میں ایک فتح بھی لگا دیتی ہوں، تو یہ ہو جائے گا یا۔ پھر اس نون پر میں سکون لگا دوں گی اور اس کے صاد پر دمہ، اور را پر پھر ایک دمہ لگا دوں گی۔ تو اب یہ کیا ہے؟ دیکھیں، جس طرح نصرہ فعل ماضی کی پہلی حالت ہے، اسی طرح یہ ینصرو بھی فعل مضارع کی پہلی حالت ہے، یعنی کہ یہ فعل مضارع کی بیس فارم ہے۔ یعنی کہ جب ہم اس کی فعل مضارع کی گردان لکھیں گے نا، تو سب سے پہلے ہم اسے لکھیں گے۔ تو نصرہ کے معنی ہے اس نے مدد کی، ہی ہیلپڈ۔ تو دیکھیں اس کے اندر ہی موجود ہے نا، میں جب ترجمہ کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں اس نے مدد کی، تو یہ اس نے یعنی کہ ہی اس کے اندر موجود ہے نا، اور اسے عربی میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہوا۔ تو یعنی کہ نصرہ میں ہوا کی ضمیر پہلے سے چھپی ہوتی ہے۔ اسی طرح ینصرو، ینصرو، ینصرو کے معنی ہوں گے وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا۔ یہ دونوں تو مختلف جملے ہیں۔ دیکھیں، جب یہ جملوں میں آئیں گے تو آپ جملے کے مطابق اس کے معنی کو سمجھ جائیں گے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں جملے میں اس کا کیا معنی ہونا چاہیے۔ اچھا، تو اب مجھے یہ بتائیے کہ اس ینصرو میں فا کلمہ کہاں ہے؟ فا کلمہ اب بھی یہ نون ہی ہے۔ اچھا، تو این کلمہ کہاں ہے؟ این کلمہ بھی وہی پرانا والا ہے یعنی کہ صاد۔ یہ صاد جو ہے یہ اس کا این کلمہ ہے، اور لام کلمہ بھی وہی ہے، یعنی کہ را۔ دیکھیں، یہی وجہ ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ کسی فعل کا فا کلمہ کون سا ہے،
عین کلمہ کون سا ہے اور لام کلمہ کون سا ہے۔ تو اب یہاں پر ہمیں پتا ہے کہ یہ فرسٹ ریڈیکل ہے، یہ سیکنڈ اور یہ تھرڈ ریڈیکل۔ اچھا، تو پھر یہ یا کیا ہے؟ یہ ایک نئی چیز ہے۔ اس یا کو ہم علامت المضارعی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ علامت المضارعی۔ اور یہ کون سا مرکب ہے؟ جی ہاں، یہ مرکب اضافی ہے، یعنی کہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ علامتوں کا کیا مطلب ہے؟ اردو میں تو ہمیں علامت کا لفظ خوب اچھی طرح سے پتا ہے، یعنی کہ نشان۔ انگلش میں اسے ہم سائن کہتے ہیں۔ تو علامت المضارعی کے معنی ہوں گے مضارع کا نشان، یعنی کہ سائن آف مضارع۔ تو یہاں پر اس یا نے ہمیں بتا دیا کہ یہ مضارع ہے، کیونکہ دیکھیں نا، باقی تمام حروف تو وہی ہیں جو فعل ماضی میں تھے، صرف یہ یا ہی ایک نیا حرف ہے جو اس میں شامل کر دیا گیا ہے۔ تو اس یا کے بعد جو دوسری تبدیلی یہاں پر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس نون یعنی کہ فا کلمہ پر سکون آ گیا ہے۔ تو پہلا اصول یاد رکھیں کہ فعل مضارع میں ہمیشہ فا کلمہ یعنی کہ فرسٹ ریڈیکل پر سکون ہی آئے گا۔ کیا کہا میں نے؟ فعل مضارع میں ہمیشہ فا کلمہ پر سکون آئے گا۔ پھر اس کے لام کلمہ یعنی کہ تھرڈ ریڈیکل کو دیکھیں، اس پر دمہ ہے۔ تو دوسرا اصول یاد رکھیں کہ فعل مضارع کی اس بیس فارم میں لام کلمہ یعنی کہ تھرڈ ریڈیکل پر ہمیشہ ہمیشہ دمہ ہی آئے گی۔ تو اب رہ گیا یہ عین کلمہ، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل ماضی کی پہلی حالت، جسے ہم روٹ ورڈ بھی کہتے ہیں، اس میں فا کلمہ پر ہمیشہ فتح ہوتی ہے، اور پھر اس کے لام کلمہ پر بھی ہمیشہ ہمیشہ فتح ہوتی ہے، اور جو تبدیلی ہوتی ہے نا وہ صرف اس کے عین کلمہ یعنی کہ سیکنڈ ریڈیکل میں ہوگی۔ یعنی کہ عین کلمہ پر فتح بھی آ سکتی ہے، دمہ بھی آ سکتی ہے اور کسرہ بھی آ سکتی ہے۔ جیسے یہاں پر دیکھیں کہ فعلا، خرجا، ذہبا، جلسا اور رجا کے عین کلمہ پر فتح ہے، جبکہ سمیہ اور شریبہ کے عین کلمہ پر کسرہ ہے، اور کرما اور بعودا کے عین کلمہ پر دمہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فعل ماضی کی پہلی حالت یعنی کہ اس کی بیس فارم میں صرف عین کلمہ پر ہی اعراب تبدیل ہو سکتے ہیں، باقی کسی اور پر نہیں۔ یعنی کہ باقی دونوں ریڈیکل یعنی کہ فرسٹ ریڈیکل اور تھرڈ ریڈیکل ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، یعنی کہ دونوں پر فتح آتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے فعل مضارع کی پہلی حالت میں بھی فا کلمہ پر ہمیشہ سکون ہوگا، اسی طرح لام کلمہ پر بھی ہمیشہ دمہ ہوگی، لیکن عین کلمہ پر اعراب تبدیل ہو سکتے ہیں۔ تو کہاں اعراب تبدیل ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، عین کلمہ یعنی کہ سیکنڈ ریڈیکل پر۔ جیسے میں لکھتی ہوں دربا یعنی اس نے مارا، تو یہ دربا کیا ہے؟ جی ہاں، یہ فعل ماضی ہے۔ چلیے اب میں لکھتی ہوں یا، یہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ علامت مضارع ہے۔ چلیے اب میں اس کے آگے لکھتی ہوں ضاد، را اور با۔
تو اب مجھے بتائیں کہ یہاں پر فا کلمہ پر کیا آئے گا؟ فعل مضارع ہے نا، تو میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ فعل مضارع کے فا کلمہ پر ہمیشہ سکون آئے گا۔ چلیے میں اس پر سکون لگا دیتی ہوں۔ اچھا، تو پھر لام کلمہ پر کیا آئے گا؟ میں نے آپ سے بتایا تھا نا کہ فعل مضارع کے لام کلمہ پر ہمیشہ دم آئے گی، اس لیے میں اس پر بھی دمہ لگا دیتی ہوں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب اس عین کلمہ پر یہاں کیا آئے گا؟ یہاں اب میں کسرہ لگا دوں گی، تو یہ ہو جائے گا یضربو۔ تو عربوں کو تو یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ عربی ان کی مادری زبان ہے، اور مادری زبان ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ ان کے لاشعور کا حصہ بن جاتا ہے۔ لیکن ہم بیچارے چونکہ غیر عرب لوگ ہیں، اس لیے ہمیں یہ سب کچھ سیکھنا ہوگا، اس کے لیے محنت اور کوشش کرنی ہوگی۔ ان کو جب ہم بار بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ سب کچھ ہمیں بھی یاد ہو جائے گا، اور اگر ہم بھول جائیں تو یہ سب ہمیں ڈکشنری میں بھی مل جاتا ہے۔ تو اب ایسا نہ ہو کہ آپ بیٹھ کر اس کا رٹا لگانا شروع کر دیں۔ نہیں، بار بار جب ہم اس کی پریکٹس کریں گے نا تو یہ خود بخود ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں گے، یہ ہماری بھی یادداشت کا حصہ بن جائیں گے۔ تو اب یہاں اس عین کلمہ پر کسرہ آ چکی ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ ینصرو میں عین کلمہ پر دمہ ہے اور یہاں پر کسرہ۔ چلیے ابھی میں ایک اور مثال کو لکھتی ہوں۔ میں لکھتی ہوں فتح۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ یعنی اس نے کھولا، ہی اوپنڈ۔ تو یہ فتح کیا ہے؟ جی ہاں، یہ فعل ماضی ہے۔ چلیے ابھی ہم نے اس کا مضارع بنانا ہے، تو میں کیا کروں گی؟ اس کا مضارع بنانے کے لیے سب سے پہلے تو میں علامت و مضارع کو لکھوں گی، یعنی کہ اس یا کو، اور پھر اس کے روٹ ورڈ کے حروف کو لکھ دوں گی، فا، تا اور ہا کو۔ چلیے ابھی آپ مجھے بتائیں کہ اس کے فا کلمہ پر کیا آنا چاہیے؟ جی ہاں، سکون۔ اور لام کلمہ پر؟ جی ہاں، یہ چونکہ فعل مضارع ہے اس لیے اس کے لام کلمہ پر دمہ آئے گی۔ تو پھر عین کلمہ کا کیا ہوگا؟ اب اس پر فتح آئے گی۔ تو ان مثالوں سے پتہ چلتا ہے کہ فعل مضارع کی پہلی حالت یعنی بیس فارم میں عین کلمہ پر دمہ بھی آ سکتی ہے، کسرہ بھی آ سکتی ہے اور فتح بھی آ سکتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ فعل ماضی میں جب ہم فتح لکھتے ہیں تو اس کے عین کلمہ پر بھی فتح ہے، اور مضارع کے عین کلمہ پر اس پر بھی فتح ہے۔ تو ان تبدیلیوں کو یاد رکھنے کے لیے ایک نظم ہے جو ہماری اس اولڈ بک 2 کے ہینڈ آؤٹ کے صفحہ نمبر 8 پر موجود ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو لکھی ہوئی ہیں نا، یہ ماضی مضارع کی 3 صورتیں ہیں، 3 پیٹرن ہیں۔ اس کے علاوہ نیچے دیکھیں یہ اور بھی ہیں جنہیں ہم بعد میں پڑھیں گے۔ ہم پہلے ان تینوں پر آ جاتے ہیں، یعنی ماضی مضارع کے عین کلمہ پر جو اعراب کی تبدیلی ہے نا، اس کی 6 صورتیں ہیں، جن میں سے 4 جو ہے نا وہ عربی زبان میں بہت کثرت سے پائی جاتی ہیں، اور 2 جو ہے نا وہ ذرا کم آتی ہیں۔ تو ہر 3 حروف پر مشتمل فعل، یاد رہے کہ یہاں بات صرف 3 حروف والے افعال کی ہو رہی ہے۔ یہ جو 3 حروف والے افعال ہوتے ہیں نا، یہ زیادہ مشکل ہوتے ہیں، ان سے ہی پھر ان کے مزید ابواب بنتے ہیں، جس میں 4 حروف بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں اور 6 بھی ہو سکتے ہیں۔ تو زیادہ توجہ اور محنت ہمیں ان 3 حروف والے افعال پر ہی کرنی ہوگی۔
اور ہر 3 حروف والا فعل جو ہوتا ہے نا، وہی پھر آگے جا کر 4، 5 یا 6 حروف والے ابواب میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ تو چلیے ابھی بک 1 کے ہینڈ آؤٹ کے صفحہ نمبر 6 پر آ جاتے ہیں۔ یہاں پر 3 حروف والے ان افعال کے کچھ گروپس ہیں۔ اب یہاں پر جو کچھ میں آپ کو بتانے والی ہوں، آپ نے اسے سن کر پریشان نہیں ہو جانا، کیونکہ اب ہم انہیں بے شمار مرتبہ دہرائیں گے۔ ہم روزانہ ان کی پریکٹس کریں گے، انہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور کورس کے اختتام پر انشاءاللہ تعالی یہ سب آپ کے لیے بہت آسان ہو جائیں گے۔ تو بک 1 کے ہینڈ آؤٹ کے اس صفحہ نمبر 6 کو دیکھیں۔ اس کے اس پہلے کالم پر دیکھیں کیا لکھا ہے؟ باب نصرہ۔ اچھا، تو اس باب نصرہ کی کیا خصوصیت ہے؟ اس باب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے فعل ماضی کی جو پہلی حالت ہے اس میں اس کے عین کلمہ پر فتح ہے، جبکہ فعل مضارع کی پہلی حالت میں عین کلمہ پر ضمہ ہے۔ تو اس کے پیٹرن کو ہمیں یاد رکھنا ہوگا۔ تو یہ ہے نصرہ ینصرو۔ انشاءاللہ تعالی ہم شروع کی کچھ DVDs میں پہلے اسی باب نصرہ کی پریکٹس کریں گے اور پھر دوسرے ابواب پر جائیں گے۔ تو پہلا کالم ہے باب نصرہ، اور اس باب میں کیا خاص بات ہے؟ اس باب میں فعل ماضی کے عین کلمہ پر فتح ہوتی ہے اور اس کے مضارع کے عین کلمہ پر یہ فتح ضمہ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اب اس کے عین کلمہ پر فتح تھی اور اس کے عین کلمہ پر ضمہ ہے۔ تو اس پیٹرن کو علماء نے باب نصرہ کا نام دیا ہے، اور انگلش میں ہم اس باب کو مختصراً کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیں نا، اوپر لکھا ہے AU۔ A کس کے لیے آتا ہے؟ فتح کے لیے، اور U ضمہ کے لیے، یعنی فتح اور ضمہ۔ تو جب ہم AU کہیں گے تو اس کے معنی ہوں گے کہ اس کے فعل ماضی کے عین کلمہ پر فتح ہوگی، اور جب یہ مضارع میں جائے گا تو اس کے عین کلمہ پر ضمہ آ جائے گی۔ آپ بالکل پریشان نہ ہو، جب میں یہ کورس کر رہی تھی تب یہ مجھے 10% بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن ہم جب اسے بار بار دہرائیں گے، اس کی پریکٹس کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی اس میں ہماری مہارت دیکھنے کے قابل ہوگی۔ تو پہلا باب ہے باب نصرہ۔ چلیے اب دوسرے کالم پر آ جاتے ہیں۔ تو اب اس دوسرے کالم پر دیکھیں کیا لکھا ہے؟ باب ضربہ۔ تو اب اس باب ضربہ کی کیا خصوصیت ہے؟ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے ماضی میں عین کلمہ پر تو فتح ہوتی ہے، مگر یہ مضارع کے عین کلمہ پر کسرہ میں بدل جاتی ہے۔ تو ہر وہ فعل جس میں یہی تبدیلی ہوگی، ہم کہیں گے کہ وہ بھی باب ضربہ سے ہے، اور اسے مختصراً ہم AI لکھتے ہیں۔ A کس کے لیے آتا ہے؟ فتح کے لیے، اور I کسرہ کے لیے، یعنی فتح اور کسرہ۔ چلیے اب اس تیسرے کالم پر آ جائیں۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ باب فتح۔ تو باب فتح وہ ہوگا جس کے ماضی کے عین کلمہ پر فتح ہوگی، اور مضارع میں بھی یہ فتح برقرار رہے گی، یہاں پہ بھی فتح ہی آئے گی۔ تو پھر ایسے فعل کو ہم کہیں گے کہ یہ باب فتح سے ہے، اور اسے مختصراً ہم AA لکھتے ہیں، یعنی فتح
فتح، دونوں میں فتح آئے گی۔ تو چلیے اس سب پر جو نظم ہمارے اولڈ بک 2 کے ہینڈ آؤٹ میں ہے اسے پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر میں ایک بات کا ضرور اعتراف کروں گی کہ جب میں نے اس کورس کو پڑھا تھا تو مجھے اس نظم کی آخر تک سمجھ نہیں آئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو ساتھ ساتھ اسکرین پر یہ سب دکھا دکھا کر سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ مگر مجھے آپ سب سے ایک گلہ ہے کہ آپ مجھے اپنے کمنٹس کے ذریعے یہ نہیں بتاتے کہ یہ سب آپ کو کہاں تک سمجھ آ رہا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو رہی ہوں یا نہیں، اس لیے برائے مہربانی مجھے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ سب سے اوپر لکھا ہوا ہے فتح و دمن۔ تو اس فتح و دمن کے کیا معنی ہیں؟ یعنی کہ یہ ایک ایسا پیٹرن ہے کہ اس کے فعل ماضی میں عین کلمہ پر فتح ہوتی ہے اور پھر اس کے مضارع کے عین کلمہ پر دمہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ماضی میں کیا ہوتی ہے؟ عین کلمہ پر فتح اور مضارع میں عین کلمہ پر دمہ۔ تو اس لیے یہاں پر لکھا ہے فتح و دمن۔ تو یہ خصوصیت کس باب میں ہے؟ جی ہاں، نصر ینصر، یہاں پہ لکھ دے نصر ینصر۔ پھر یہاں پہ لکھا ہوا ہے فتح و کسرن۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ ایک ایسا پیٹرن ہے کہ جس کے فعل ماضی کے عین کلمہ پر فتح ہوگی اور مضارع کے عین کلمہ پر کسرہ۔ تو یہ خصوصیت کس میں ہے؟ ضربہ یضربو، باب ضربہ میں۔ تو یہاں پہ لکھ دے ضربہ یضربو۔ اچھا، پھر آگے لکھا ہے فتحتانی۔ فتحتانی کیا ہے؟ یہ مثنیٰ ہے، اس کے آخر میں آنی آیا نا، یہ مثنیٰ ہے، یعنی کہ 2 فتح۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ماضی کے عین کلمہ پر بھی فتح ہوگی اور مضارع کے عین کلمہ پر بھی فتح ہوگی۔ تو اس پیٹرن پر کون سا باب پورا اترتا ہے؟ باب فتح۔ تو یہاں پہ لکھ دیں باب فتح، فتح یفتح۔ تو فعل مضارع کو پڑھنے کے سلسلے کا آج ہمارا پہلا دن ہے۔ آج آپ صرف ان سب باتوں کو بس سن لیں، یہی کافی ہے۔ روزانہ جب ہم ان کو دہرائیں گے اور پھر مزید تفصیل میں جاتے جائیں گے تو پھر آپ کو یہ سب بچوں کا کھیل لگے گا۔ اب اگر آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ میں آپ کو اسے 2 منٹ میں یاد کرا دوں تو چلیے میں آپ کی یہ خواہش بھی پوری کر دیتی ہوں۔ اچھا، تو چلیے غور سے سنیں۔ فتح دمن نصر ینصر، فتح کسر ضرب یضرب، فتح ثانی فتح یفتح۔ تو اگر استاد کہے گا فتح دمن تو شاگرد کیا کہیں گے؟ نصر ینصر۔ اچھا، پھر کلاس روم میں استاد کہے گا فتح کسرن تو شاگرد کہیں گے ضرب یضرب۔ پھر استاد کہے گا فتح ثانی تو شاگرد کہیں گے فتح یفتح۔ چلیے ابھی آپ نے بھی مجھے اسی طرح ترکی بترکی جواب دینا ہے۔ چلیے بولیے، فتح دمن نصر ینصر، فتح کسر ضرب یضرب، فتح ثانی فتح یفتح۔ چلیے اسے ایک مرتبہ پھر دہرا لیتے ہیں۔ فتح دمن نصر ینصر، فتح کسر ضرب یضرب، فتح ثانی فتح یفتح۔ بس اس سے آگے ہم نہیں پڑھیں گے۔ دیکھیں پوئم آگے بھی ہے، یہ آگے بھی ہے، لیکن ہم آگے نہیں پڑھیں گے، ہم بس اسی پہ سٹاپ ہو جائیں گے کیونکہ آگے ہم نے ابھی نہیں پڑھا، اس لیے آگے پوئم کو ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں۔
ابھی ہمیں آدھی پوئم پر ہی گزارا کرنا ہوگا۔ تو فی الحال ہم صرف باب نصرہ کو ہی پڑھیں گے۔ آپ بھی اس پہلے کالم کے نیچے لکھے ہوئے افعال پر غور کریں تاکہ اس پہلے باب کا پیٹرن جو ہے نا وہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔ تو اگر میں کہوں کہ کتبہ باب نصرہ سے ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ تو اس کا مطلب ہوگا کہ جیسے نصرہ ینصرو ہوتا ہے ایسے ہی کتبہ یکتبو ہوگا، یعنی کہ اس کے مضارع کے عین کلمہ پر بھی دمہ آئے گی۔ چلیے ابھی اگر میں کہتی ہوں دخلہ بھی باب نصرہ سے ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب ہوگا کہ دخلہ کا مضارع یدخلو ہوگا۔ اسی طرح اگر میں کہوں قتلہ یہ بھی باب نصرہ سے ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یعنی اس کا مضارع یقتلو ہے۔ تو میرا خیال ہے آج مضارع کی اتنی سی ڈوز آپ کے لیے کافی ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم پھر مضارع کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ اگلی ویڈیو کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے، اینڈ تک دیکھنا ہے اور پوری توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔